کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آسمان کے ستارے زمین پر کیوں نہیں اترتے؟ یا وہ کون سا راز ہے جو دنیا کے سب سے بڑے ہیرے کے اندر قید ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک پتھر نہیں بلکہ 7 زندگیوں کی دھڑکن ہے۔ ایک ایسی سلطنت جہاں 7 شہزادیاں رہتی تھیں جن کے کہکوں سے پھول کھلتے تھے، لیکن ایک رات سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگر آپ اس ہیرے کی چمک کے پیچھے چھپے خون، آنسوؤں اور جادو کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس سفر میں میرے ساتھ چلیں، کیونکہ یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، کوہ کاف کے دامن میں ایک ایسی سلطنت تھی جس کا نام ماہ نور تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ سلطان ذوالقرنین ایک عادل اور رحم دل انسان تھا۔ اللہ نے اسے 7 بیٹیاں عطا کی تھیں، جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ حسن و جمال اور خوبیوں کا شاہکار تھی۔ شہزادی مہر النساء سب سے بڑی، جو حکمت اور دانائی کا پیکر تھی۔ شہزادی زویا، جس کی آواز میں وہ جادو تھا کہ پرندے اڑنا بھول جاتے۔ شہزادی فلک، جسے ستاروں کی چال کا علم تھا۔ شہزادی آرا، جو پھولوں اور پودوں کی زبان سمجھتی تھی۔ شہزادی ماجبی، جس کا حسن 14ویں کے چاند کو شرما دیتا۔ شہزادی نور الہدا، جو تلوار بازی اور بہادری میں مردوں کو مات دے دیتی۔ شہزادی پری زاد، جو سب سے چھوٹی اور معصوم، جس کے پاس ایک عجیب طاقت تھی، وہ لوگوں کے خواب دیکھ سکتی تھی۔ اس سلطنت کی خوشحالی کا راز ایک عظیم عالی شان ہیرا تھا جسے کلب نور کہا جاتا تھا۔ یہ ہیرا محل کی سب سے اونچے مینار پر نصب تھا اور اس کی روشنی پوری سلطنت کو دشمنوں کی نظر بد اور قدرتی آفات سے بچاتی تھی۔ سلطنت ماہ نور کی خوشحالی دیکھ کر پڑوس کی وادی ظلمات کی ملکہ کالا ناگن حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ ایک ایسی جادوگرنی تھی جس نے اپنی روح شیطان کے ہاتھ بیچ دی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک کلب نور موجود ہے وہ اس سلطنت پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ ایک منحوس رات جب پورا شہر گہری نیند میں سو رہا تھا، کالا ناگن نے اپنی جادوئی طاقت سے محل کے پہرے داروں کو پتھر کا بنا دیا اور مینار تک پہنچ گئی۔ اس نے جیسے ہی ہیرے کو چھوا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آسمان سے بجلی کڑکی۔ ہیرے کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ جادوگرنی نے ہیرے کو چرانے کی کوشش کی، لیکن ہیرے کی اپنی ایک طاقت تھی، حفاظت تھی۔ وہ ہیرا 7 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اڑتا ہوا 7 شہزادیوں کے دلوں میں پیوست ہو گیا۔ اب وہ ہیرا ان شہزادیوں کی جان بن چکا تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو ہیرا ختم ہو جاتا، اور اگر ہیرا ختم ہوتا تو سلطنت تباہ ہو جاتی۔ غصے میں آ کر کالا ناگن نے شہزادیوں کو ایک ایسی قید میں ڈال دیا جو نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے انہیں خوابوں کے قید خانے میں بھیج دیا، جہاں وہ زندہ تو تھیں لیکن پتھر کے مجسموں کی طرح ساکت ہو گئیں۔ برسوں گزر گئے، سلطنت ماہ نور ویران ہو گئی۔ سلطان غم سے نڈھال ہو کر چل بسا۔ لوگ بھول گئے کہ کبھی وہاں 7 شہزادیاں رہتی تھیں، لیکن ایک دور دراز کے ملک کا شہزادہ آریان، جس نے پرانی کتابوں میں اس ہیرے کا ذکر پڑھا تھا، اس راز کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ آریان ایک نڈر جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاف دل انسان تھا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا درویش ملا۔ درویش نے اسے خبردار کیا، اے نوجوان، تم جس راستے پر جا رہے ہو وہ واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ 7 شہزادیاں 7 امتحان ہیں۔ تم ان کے دلوں میں چھپے ہیرے کے ٹکڑوں کو تب ہی جوڑ سکتے ہو جب تم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کے دکھوں کو اپناؤ گے۔ آریان اجاڑ محل میں پہنچا۔ وہاں اسے 7 پتھر کی مورتیاں ملیں۔ ہر مورتی کے سینے پر ایک مدھم سی روشنی چمک رہی تھی۔
शहजादी मेहरुन्निसा की मूर्ति के सामने एक पहेली लिखी थी। वो क्या है जो देने से बढ़ता है और छुपाने से मर जाता है? आर्यान ने जवाब दिया, इल्म और मोहब्बत। अचानक उसे अपने खून का एक कतरा इस मूर्ति पर गिराना पड़ा ताकि उसकी जिंदगी वापस आ सके। शहजादी जोया को जगाने के लिए उसे हजारों कांटों भरे रास्ते पर नंगे पांव चलना पड़ा ताकि साबित कर सके कि वो मौसीकी से ज्यादा दर्द सहने की हिम्मत रखता है। शहजादी फलक के सामने उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ एतराफ करना पड़ा, जिससे उसका गरूर टूट गया। जैसे जैसे वो एक एक शहजादी को जगाता, उसके जिस्म पर जख्म बढ़ते जाते, लेकिन उसका अज़म हिमालय की तरह बुलंद था। जब 6 शहजादियां जाग गईं, तो काला नाग खुद सामने आ गई। उसने महल को काले धुएं से भर दिया। शहजादी परीजाद, सबसे छोटी, अब भी कैद में थी। जादूगरनी ने कहा, तुमने 6 को बचा लिया, लेकिन 7वीं की जान मेरे कब्जे में है। अगर तुमने इसे छुड़ाने की कोशिश की तो ये हीरा हमेशा के लिए अंधेरे में बदल जाएगा। आर्यान ने देखा कि परीजाद की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ख्वाब में जादूगरनी के जुल्म देख रही थी। आर्यान ने अपनी तलवार फेंक दी और जादूगरनी से कहा, मेरी जान ले लो, लेकिन इस मासूम को रिहा कर दो। ये वो खालिस मोहब्बत और कुर्बानी का लम्हा था जिसका हीरे को इंतज़ार था। जैसे ही आर्यान ने अपनी जान पेश की, 7 शहजादियों के सीनों से रोशनी निकली और फिजा में एक जगह जमा हो गई। वो 7 टुकड़े मिलकर दोबारा कल्बे नूर बन गए। हीरे की रोशनी इतनी तेज थी कि काला नाग उसकी तपिश बर्दाश्त ना कर सकी और राख बन गई। पूरा महल दोबारा से चमक उठा, पहरेदार जिंदा हो गए और उजाड़ बागों में बहार आ गई। शहजादा आर्यान मरा नहीं था, बल्कि हीरे की ताकत ने उसके जख्म भर दिए थे। शहजादियों ने उसे अपना निजात दहिंदा माना, लेकिन हीरे का असल राज ये था कि वो सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि वो एक इत्तेहाद की इलामत था। जब तक 7 बहनें मुत्तहिद थीं, कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती थी। सुल्तनते महानूर दोबारा आबाद हुई। शहजादा आर्यान और शहजादी परीजाद की शादी हुई और बाकी शहजादियों ने मिलकर सल्तनत के मुख्तलिफ अमूर संभाले। वो हीरा आज भी वहाँ के मीनार पर चमकता है। सच्ची बहादुरी तलवार चलाने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करने के जज्बे में छुपी होती है। ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।